Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. میں ایک چیز کو پیش کیا تھا اسمت، اس پہ کچھ سوالات کیے نوجوان نے، تو میں نے انشاءاللہ کہا کہ بعض قرآن میں ایسی آیات ہیں جس کو بہت سے مسلمان جو رسول اسلام کو معصوم نہیں مانتے وہ ان کو آیات کو پیش کرتے ہیں۔ البتہ یہ کہتا چلوں کہ حتیٰ خود بریلوی بھی اہل سنت جو ہیں وہ بھی رسول خدا کو معصوم مانتے ہیں، صرف وہابی ہیں جو صرف رسول خدا کو معصوم نہیں مانتے، باقی سب رسول خدا کو انفیلیبل اور معصوم مانتے ہیں۔ سنیں گے اس موضوع کو؟ تو اب آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں دلیلیں، 3 یا 4 آیات کو پیش کروں گا جن کو وہ پیش کرتے ہیں کہ رسول خدا معصوم نہیں تھے، اور ہم ان کے جواب پیش کرتے ہیں۔ ایک تو سورہ نمبر 80، سورہ عبس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکیٰ ویذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ سورہ لمبا، صرف ابتدائی آیات کو ذرا سن لیجئے گا۔ عبس وتولی، سن رہے ہیں؟ عبس وتولی، عبس یعنی ہی فرونڈ، انہوں نے اپنا چہرہ بنا لیا، مکروہ شکل بنا۔ عبس یعنی عبوسا قمطریرا، یعنی غصے والی شکل بنانا، غصے میں کسی کو دیکھنا، آنکھیں چڑھانا۔ عبس وتولی، تولی یعنی رخ پھیر لینا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس، اس کو کہا یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ عبس وتولی، اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا، شکل بنائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدرک لعلہ یزکیٰ، یعنی اب تفصیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، بہت غریب تھے، وہ آئے ایک بہت ہی امیر صحابی کے پاس، تو ان سے متعلق ہے۔ اب بہت سے برادر اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا سے متعلق ہے کہ عبس وتولی، کہ رسول خدا نے معاذ اللہ اپنا چہرہ بنایا اور رخ پھیر لیا جب عبداللہ ابن مکتوم جو بہت غریب تھے ان کے پاس آئے۔ ہم نے پیش کیا اخلاق نبوی ایسا نہیں ہے کہ غریبوں سے رخ پھیر لے، چہرہ بنانے والا پیغمبر کا کردار نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ کوئی امیر صحابی ہے جس سے متعلق ہے، کوئی بہت ہی غنی ہوگا، پہنچ رہی ہے بات؟ نہیں پہنچ رہی ہے۔ شیعہ قوم جب تک نام نہیں نہ کہلا رہتی تب تک داد نہیں دیتی، میں نے دیکھا۔ تو اب یہاں پہ ایک بہت، اب چھٹے امام اسلام سے روایت ہے کہا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا آپ نے اپنا چہرہ بنا لیا، آپ نے رخ پھیر لیا۔ جب بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے آپ، تو مراد ہوتی ہے پیغمبر اسلام، لیکن جب کہے نا وہ، اس نے، تو یہاں مراد پیغمبر اسلام نہیں ہوتے۔ یہاں پہ کوئی بہت ہی دولت مند، بہت ہی ایک پیسے والے صحابی تھے جنہوں نے عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھنے کے بعد شکل سے بنا لی، کبھی تم پیسے مانگنے پھر آ گئے ہو، یا جناب عبداللہ ابن مکتوم غریب تھے، کہا شاید پیسے مانگنے آ گئے اور شکل بنائی اور اپنا رخ پھیر لیا کہیں کہ مجھ سے پیسے دوبارہ نہ مانگ لیں۔ تو اللہ نے فوراً سورہ کو نازل کیا۔ اب میں اکثر ہم جب پیش کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو، شیعوں کو تو موقع چاہیے کہ صحابہ سے متعلق کوئی غلطی فوراً پکڑ لیتے ہیں آپ لوگ۔ بھئی آپ خود سوچئے کہ آپ پیغمبر سے متعلق آیت کو پیش کریں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ حبیب خدا سے متعلق آیا؟ ایسا ممکن ہے؟ پیغمبر سے متعلق برداشت ہے، صحابی سے متعلق برداشت نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ فیضان گرامی، اب یہ ایک صحابی سے متعلق ہے جو بہت پیسے والے تھے، جنہوں نے شکل بنائی اور رخ پھیر لیا۔ اللہ نے کہا کہ وما یدرک لعلہ یزکیٰ ویذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور تمہیں کیسے اندازہ، اسے کہہ دیجئے کہ وہ کیسے جانتا ہے۔ وما یدرک لعلہ یزکیٰ، کہ بھئی وہ تزکیہ نفس کر کے آیا ہو تو یعنی یہ جو آدمی وہاں پہ شکل بنا کے پیش کر رہا تھا، کہا کہ اور اسے کیسے پتا کہ اس کے پاس تزکیہ نفس نہیں ہے؟ دوبارہ اس کہہ کے بات ہو رہی ہے، دونوں کی طرف ضمائر پلٹ رہے ہیں۔ یہاں پیغمبر اسلام سے اگر خطاب ہوتا تو کہتا آپ نے کیوں چہرہ پھیرا، آپ نے کیوں شکل بنائی، آپ نے کیوں اس کی طرف اس طرح سے رویہ اختیار کیا؟ یہ مسلسل پورے سورہ کے اندر بار بار اس کی طرف اشارہ کر کے نا ہی کہہ کے اشارہ کرنا اس بات کی علامت ہے یہ پیغمبر سے خطاب نہیں ہے۔ نازل قرآن پیغمبر پہ ہوا ہے، خطاب کسی اور سے۔ تو اب ہمیں ائمہ علیہ السلام ہی نے جواب بتانا ہے۔ سورہ بحار الانوار 110 جلدوں پہ ہے، 110 جلدوں پہ ہے بحار الانوار، احادیث جمع ہے۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے 4,95,000 احادیث جمع کی ہیں۔ کہنا بہت آسان ہے، پڑھنا اتنا مشکل ہے تو جمع کرنا تو کتنا مشکل ہوگا۔ تو انہوں نے ایک پوری جلد لکھی ہے جو ہم پہ آیات مشکلات کی ائمہ سے تفسیر کو پیش کیا ہے۔ وہ آیات کہ جن کی اگر ائمہ اہل بیت تفسیر نہ بتائیں تو کسی کو تفسیر پتہ ہی نہ چلے۔ پتہ نہیں بات ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے وہاں پہ تمام آیات کا ائمہ کی زبانی جواب پیش کیا ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 2 آیات اور پیش کر رہا ہوں عصمت پہ کہ ہم ائمہ علیہ السلام کو رسول خدا کو اور ائمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ 2 آیات جلیلی پیش کر دوں۔ سورہ فتح ایک اور ہے، سورہ نمبر 48 کہ بسم اللہ الرحمن انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔
کھلی ہوئی اوپن وکٹری ہم نے آپ کو دی ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, ہم نے آپ کو اوپن. کہاں پہ ہے یہ؟ صلح حدیبیہ کے وقت. بھائی صلح ہو گئی ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں فتح مبین عطا کی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اور جبکہ وہاں پہ بہت سے صحابہ رسول خدا پہ شک کر رہے تھے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, ایک صحابی کہتے ہیں مجھے حدیبیہ سے پہلے بھی شک ہوتا تھا لیکن اتنا کبھی رسول خدا کی نبوت پہ شک نہیں ہوا جتنا حدیبیہ میں ہوا. یہ کیا کر کے آ گئے؟ صلح کر کے آ گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کا اگر کوئی آدمی پکڑ لیا تو ہم اس کو گرفتار کر لیں گے, مار دیں گے, لیکن اگر آپ نے ہمارا کوئی آدمی پکڑا تو آپ واپس کر دیں گے. پیغمبر نے مان لی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آپ 3 سال تک نہیں آئیں گے. یہ وہ ساری شرائط ان کی مان لی. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے, بہت کھلی ہوئی وکٹری عطا کی ہے, آپ ہی کی فتح ہوئی ہے. وہاں مسلمان معاذ اللہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو شک ہے, پتہ نہیں نبی بھی ہے نہیں ہے. توجہ ہے میرے ساتھ. وَيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ ذنبک ما تقدم من ذنبک وما تؤخر, جو بھی اللہ آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اب یہ یہاں پہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, جو پچھلے ہیں گناہ اور جو آئندہ کے وہ سب اللہ معاف کر دے گا. وہ کہتے ہیں گناہ ہیں تو معاف کر دیے نا, گھبرا گئے؟ قرآن ہے نا. ما تقدم من ذنبک وما تأخر, جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی معاف اور اگلے گناہ آپ کے معاف. ابھی جو گناہ کیے ہی نہیں اللہ پہلے سے گارنٹی دے رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے پیغمبر کے گناہ تھے نا, تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی پیغمبر جو آپ گناہ کریں گے اللہ آپ کو گناہ معاف کر دے گا. تو اب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ آیت وہ پیش کرتے ہیں کہ رسول خدا معصوم نہیں تھے, اور کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر. سن رہے ہیں, اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. تو کہا قرآن کی آیات کو الگ الگ مت پڑھنا. 2 طریقے ہیں, ایک آیات کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا کہاں پہ آئی ہیں, اور دوسرے کبھی خود تفسیر نہ کرنا, آل محمد سے پوچھنا وہ بتائیں گے تفسیر کیا. تو پوچھا مولا بتائیے آپ کے نزدیک تفسیر کیا. کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, ہم نے آپ کو فتح مکہ پہ نہیں کہا, توجہ ہو, جنگ میں نہیں کہا, صلح حدیبیہ پہ کہا. کس سے ہوئی تھی صلح حدیبیہ؟ صلح ہوئی تھی مکے والوں سے. ان کے نزدیک پیغمبر گنہگار تھے, وہ کہتے تھے ہمارے بتوں کو توڑ رہا. یہ بتوں کا توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پچھلے گناہ اور آئندہ اگلے کیا مطلب, فتح مکہ پہ آپ سارے بت گرا دیں گے. وہ جو پہلے بت توڑے تھے ان کے نزدیک گناہ, آئندہ بھی آپ گناہ کرنے والے ان کے نزدیک, لیکن سارے دل صاف ہو جائیں گے. میں آپ کو ایسی فتح دوں گا یہ آپ کے سامنے سارے جھک جائیں گے. بات واضح ہو گئی ہے؟ اور وضاحت کی ضرورت ہے؟ یہ اور وضاحت آگے بڑھ جاؤں؟ کچھ لوگ ہاں ہوں کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آگے بڑھ جاؤں. اور مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہاں ان کے نزدیک جو پیغمبر کے گناہ تھے کہ وہ جو بتوں کو توڑا تھا, اللہ نے کہا کہ وہ سب معاف ہو جائیں گے. ان کے سب دلوں کو یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا ان کی جرأت ہی نہیں ہوگی. ہم نے آپ کو ایسی فتح عطا کی ہے, ان کی جرأت ہی نہیں ہوگی کہ آپ سے کہیں کہ آپ نے گناہ کیا. پہلے کہتے ہیں نا ہمارے بتوں کو توڑتے ہو, ان کا عذاب آئے گا, تم پہ بھی آئے گا, تمہاری وجہ سے ہم پہ بھی آ جائے گا بتوں کا عذاب. اللہ کا عذاب انہیں پتہ نہیں تھا, لیکن بتوں کا عذاب آ جائے گا, آپ پہ بھی آئے گا اور ہم پہ بھی آ جائے گا آپ کی وجہ سے. تو یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا, بتوں کو آپ غلط کہتے ہیں, توڑتے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے, اللہ نے کہا میرے حبیب ابھی آئندہ فتح مکہ ہونے والی ہے. ایک بات یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا, اور یہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا کہ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کہا یا علی آپ بتوں کو توڑ دیجئے, آپ بتوں کو توڑ دیجئے. کسی اور صحابی سے نہیں کہا, صرف علی بن ابی طالب سے کہا, صرف علی ابن ابی طالب سے کہا یا علی آپ سارے بتوں کو توڑ دیجئے. لات منات حبل و عزا, یہ جتنے ہزاروں بت انہوں نے لگا رکھے ہیں سارے بت توڑ دیجئے. 2 وجوہات تھیں, ایک کہ بھئی وہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ہیں, یہ ہے کرم اللہ وجہہ ان کے حساب سے, اور دوسرے ہمارے حساب سے کہ بھئی اللہ نے رسول اسلام سے کہا علی سے کہنا بتوں کو توڑ دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے صحابہ سے کہیں اور جیسی بتوں کو دیکھیں شرمندہ ہو کہ بھی کل تو تجھے پوچھ رہا تھا آج توڑنے آ گیا ہوں. تو اب وہ امیر المؤمنین ہی واحد ہستی ہیں کہ جب بتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے نہ کل تمہیں پوجا تھا نہ آج تمہیں مانتا ہوں.